بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک ریاض صاحب آج کل مشکل میں ہے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ وہ پہلے بھی اس سے مشکل میں آئے ہیں لیکن اللہ پاک نے ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا کی ہیں۔ تو آج ناظرین ان کی جائیدادوں کی نیلامی تھی، لال مسجد کے قریب نیب راولپنڈی آفس ہے وہاں پہ۔ تو 6 جائیدادیں ان کی نیلامی کے لیے رکھی گئی تھیں، جن میں سے 3 جائیدادیں جو ہیں وہ نیلام ہوئی ہیں۔ ان کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ماضی میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی بھی جائیدادیں نیلام ہوئی ہیں، اور موجودہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی بھی جائیداد نیلام ہوئی ہے۔ یعنی جائیداد نیلامی یا سزا ہونا ہمارے ہاں یہ ایک معمول کا کام ہے، لیکن بعد میں وہ جائیدادیں انہی کو مل گئی تھی۔ تو ملک ریاض صاحب کے لیے بھی مشکل وقت گزر رہا ہے جائیدادوں کی نیلامی جو ہوئی ہے، چونکہ ملک ریاض صاحب کو سنا نہیں گیا، اور ملک ریاض صاحب نے اپنے ٹویٹ میں یہ کہا بھی گیا تھا کہ مجھے سنا جائے، اور وہ انصاف کے تقاضے اگر پورے کیے جائیں تو وہ اس جرگے میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں یا اس پنچایت میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو رہا ہے یہ تو حاکم وقت جو ہے پھر اسی طرح کرتے ہیں، کبھی جنرل ضیاء الحق کا طوطی بولتا ہے تو کبھی جنرل پرویز مشرف صاحب کا طوطی بولتا ہے۔ ملک ریاض صاحب کو فی الحال تو انصاف ملنا بہت مشکل نظر آتا ہے، لیکن دیکھیں گے جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا تو پھر میاں نواز شریف چونکہ 10 سال کے لیے لکھ کے دے کے گئے تھے جنرل مشرف کے دور میں، پھر وہ 2 سال پہلے ہی آ گئے تھے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایس ایچ بنگش صاحب۔ بنگش صاحب سے ہم بات کریں گے کہ جو 6 جائیدادوں کی نیلامی تھی ان میں سے 3 جائیدادیں جو نیلام ہوئی ہیں وہ کتنے کی نیلام ہوئی ہیں، اور وہ کون کون سی جائیدادیں ہیں، اور جو 3 نیلام نہیں ہوئیں وہ کیوں نہیں ہوئیں، اور وہ کون کون سی جائیدادیں ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام مانگر صاحب۔ تو بنگش صاحب، ملک ریاض صاحب کی جو نیب راولپنڈی نے آج 3 جائیدادیں نیلام کی ہیں تو وہ کون کون سی جائیدادیں ہیں اور کتنی قیمت میں نیلام ہوئی ہیں؟ جی ایک تو سب سے بڑی جو اس کی نیلامی ہوئی ہے نا وہ ایک مارکی ہے، ہم جسے عام زبان میں شادی ہال کہتے ہیں، یہ روبیش مارکی یا روبائش مارکی کہہ رہی ہے لفظ ہے۔ تو یہ نیلام ہوئی ہے اور اس کی جو قیمت لگی ہے وہ 50 کروڑ 80 لاکھ روپے لگی ہے۔ اچھا۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو اس کی طے شدہ رقم تھی نا اس سے 2 کروڑ میں اضافی میں سیل ہوئی ہے۔ اچھا تو یہ نیب کے لیے خوش آئند ہے، ملک ریاض صاحب کے لیے تو نہیں ہے، نیب کے لیے خوش آئند ہے کہ 2 کروڑ روپے ان کو ایکسٹرا بھی مل گیا۔ اچھا پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کے جو آفیسز ہیں، ٹھیک ہے، آفیسز بھی ان کے کارپوریٹ آفس 1 کے نام سے ان کا دفتر جو ہے نا وہ نیلام ہوا ہے، جو کہ 87 کروڑ 60 لاکھ کی مشروط بولی کے ساتھ جو ہے نا نیلام ہوا ہے۔ مشروط بولی کی سمجھ نہیں آئی کہ کیا مشروط بولی؟ اس میں کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوں گی نا، جو کہ ابھی جنہوں نے یہ بولی ون کی ہے ان کو پریزنٹ کی جائیں گی کہ بھئی یہ ان کی جو ہے نا کنڈیشن ہے۔ صحیح ہے۔ تو اس کنڈیشن پہ آپ نے پھر اسی طرح کارپوریٹ آفس 2 اس کی بھی نیلامی ہوئی ہے، اور یہ 88 کروڑ 15 لاکھ روپے کی مشروط بولی کے ساتھ جو ہے اس میں بھی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن شامل ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو مجموعی طور پر یہ 3 جائیدادیں ان کی نیلام ہوئی، اور 3 جائیدادیں ان کی ابھی جو ہے نا مؤخر کر دی گئی ہے۔ وجہ وہ کون کون سی ہے؟ وجہ جو ہے اس کی وہ یہ ہے کہ اپروول ابھی تک نہیں جو ہے نا اس کی ملی۔ نہیں، میرے اطلاع کے مطابق جو نیب کا اعلامیہ ہے نا اس میں کہا گیا ہے کہ ان کی جو بولی آئی وہ مطلوبہ جو ان کا معیار تھا اس سے کم تھی۔ اچھا، میرے اطلاعات کے مطابق تو نیب اعلامیہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی منظوری ابھی جو ہے نا ہمیں ملنا ہے، تو ہم اس کے بعد اس کو دوبارہ نیلامی میں پیش کریں گے، اور اس کو جو ہے نا وہ جو باقی 3 جائیدادیں ان کی کوئی تفصیل ہے؟ اور ان کی تفصیلات تو ہم میرے پاس نہیں آ سکیں، جو ان کے نام وغیرہ ہیں وہ تو ابھی میرے پاس نہیں ابھی تک پہنچی، لیکن یہ ہے کہ جو پہنچی ہیں یہ ان میں جو متاثرین ہیں وہ سب سے پہلے متاثرین ان آفیسز کے امپلائیز ہیں۔ کہ دیکھیں میرا کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے ملک ریاض صاحب کے ساتھ، 80,000 ملازمین جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے، بے روزگار ہوئے ہیں۔ اب یہ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں نا کہ جس میں میں نے یہ جملہ کہا کہ میرا کوئی ذاتی تعلق تو نہیں ہے ان سے نا، لیکن اس کے باوجود میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پر ایسے بھی ادارے موجود ہیں جو اپنے ورکرز سے کام کروا کے ٹائم پر ادائیگیاں نہیں کرتے، یا پھر ادائیگیاں مؤخر کر دیتے ہیں، ورکر خوار ہوتا ہے۔ لیکن ملک ریاض صاحب کے جو ملازمین ہیں ان کو اللہ نے یہ جو ہے نا سہولت بخشی تھی کہ وہ بر وقت تنخواہیں پاتے ہیں، ان کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ان کی ادائیگیاں مؤخر ہو گئیں، 10 تاریخ کو تنخواہ ملنی تھی تو وہ ڈیلے کر دی گئی، نہیں۔ ایک تو ان کی جو ہے نا ملازمت چلی گئی اس مہنگائی کے دور میں، اور دوسرا
جو قومی ہمارے ادارے ہیں اس میں ایک چیز کی کمی ہو گئی، یعنی جو پلس پوائنٹ کے ادارے ہیں نا کہ جو ٹائم پر ادائیگیاں کرتے ہیں، وہاں پر کمی ہو گئی ہے. نہیں پھر انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی تو خوف و ہراس پھیلے گا نا. خوف و ہراس پھیلے گا. اور پھر دوسرا آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ آپ علیم خان صاحب کی طرف آ جائیں. ابھی تو انہوں نے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کی ہوئی ہے نا. جی تو سب اچھا چل رہا ہے. سب اچھا چل رہا ہے. تو جس دن ان کے برے دن شروع ہوں گے، پھر جو سی ڈی اے کی زمینوں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے، سی ڈی اے کی زمینوں کے اوپر انہوں نے سڑک بنائی ہے، جو سی ڈی اے سے سہولیات لی ہیں، جو سی ڈی اے نے ان کے لیے آنکھیں بند کی ہیں، پھر وہ سارے کا سارا جو ہے ساری فائلیں کھل جائیں گی. ان کے جو مین انٹرنس ہے نا، ہاں جی، جہاں سے پارک ویو کے لیے جو ہے نا راستہ جاتا ہے، وہ ہی سی ڈی اے کی زمین ہے اور اس پہ اللیگل کنسٹرکشن ہے روڈ کی. اور میں آپ کو ایک زبردست بات بتاؤں کہ ملک ریاض صاحب مشرف دور میں ایک صاحب نے نا جناب پرویز مشرف صاحب سے کہا کہ ملک ریاض صاحب نے بڑا پیسہ بنایا، ان پہ ہاتھ ڈالیں. تو وہاں پہ جو جناب پرویز مشرف صاحب نے ان صاحب سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ملکی معیشت کا دار و مدار ان جیسے لوگوں پہ ہے، ان جیسے لوگوں پر ہے، کہ یہ ہمارا پاکستان کا برانڈ ہے جی، اور دنیا ان کے اوپر اعتماد کرتی ہے، یہاں سرمایہ کاری کرتی ہے. ڈی ایچ اے ان کا بیریا ٹاؤن کا انہوں نے کہا. جی. اچھا، وہاں پہ جو ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے وہ بھی ملٹری سے تھے، انہوں نے ملک ریاض صاحب کو بتا دیا کہ فلاں صاحب نے یہ حرکت فرمائی ہے. پھر بعد میں کیا ہوا وہ ایک لمبی کہانی ہے، ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں جناب پرویز مشرف بھی بڑے طاقتور جرنیل تھے. جی، وہ سمجھتے تھے کہ ملک ریاض صاحب تو دنیا کے بڑے بڑے طاقتور ملکوں میں مشہور تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ملک ریاض ہمارے معیشت کی پہیا ہے، تو ان کو چلانا چاہیے. اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، ملک ریاض صاحب نے دیکھے لوگوں کو ایک لیونگ سٹینڈرڈ تو دیا ہے نا، بے شک اس میں اور انہوں نے ایک ٹرینڈ بھی سیٹ کیا ہے. اب تو اچانک دیکھیں نا، اگر یہ دیکھا جائے، اگر غیر جانبداری سے ہماری عدالتیں دیکھیں تو پھر تو پتہ نہیں کون کون پکڑا جائے کہ یار جب اگر ملک ریاض صاحب انلیگل کام کر رہے تھے تو آپ اس وقت ریاست کہاں تھی؟ جی، اس وقت کا آپ کا ریونیو جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کہاں تھا؟ پٹواری کہاں تھے؟ تحصیلدار کہاں تھے؟ ڈی سی کہاں تھے؟ بجلی کے میٹر اپروو ہوئے، گریڈ اسٹیشن اپروو ہوئے، وہ کہاں تھے؟ وہ اس وقت اچھا ان کو نہیں آپ پتا لیکن تھا. چونکہ صرف ٹارگٹ مقصد کرنا ملک ریاض کا، اور ملک ریاض صاحب کی دیکھیں کیسی قسمت ہے. سیاست اب بھی ملک ریاض صاحب کے گرد گھوم رہی ہے. جی، ملک ریاض صاحب عمران خان کی محبت میں وعدہ معاف گواہ بننا نہیں چاہتے، جی، اور اب ملک ریاض کی محبت میں آصف علی زرداری، میرے ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری صاحب بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو سیاست تو ان کے گرد ہی گھوم رہی ہے نا. میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں ماضی میں جو ہے نا میاں نواز شریف صاحب اور ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان کی بھی جائیدادیں نیلام ہوئی ہیں. لیکن چونکہ پاکستان ہے ان کے اوپر خصوصی کرم بھی پھر ہوا ہے کہ ان کی نیلام شدہ جائیدادیں پھر واپس بھی ہوئی ہیں. ہاں جی، ٹھیک ہے. تو یہ پاکستان ہے، یہاں پہ کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہوتی. ہاں بالکل صحیح. تو آج اگر ملک ریاض صاحب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو مستقبل تو کسی نے بھی نہیں دیکھا. اصل میں اگر یہ سب کچھ میرٹ پہ ہو رہا ہوتا نا، ہاں، مثال کے طور پہ اگر کوئی آج قبضہ کر رہا ہے، مزہ تو تب ہے نا کہ علیم خان کے خلاف آج آپ کارروائی کریں. معذرت سے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اور یہ بات کوئی ڈھکی چکی بھی نہیں ہے کہ علیم خان صاحب کی سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے، آیا دن جو یار اس کو چھوڑیں آپ، علیم خان کو. یہ عامر کیانی جو عمران خان کا جو درینا دوست، جس کو عمران خان نے کہا کہ مجھے افسوس ہے وہ چھوڑ گیا، اس نے وہ جو پنڈی میں جو سوسائٹی بنائی، اس کے ساتھ عمران اسماعیل، پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو کتنے اربوں روپے کا وہاں پہ فراڈ ہے، کیونکہ ہاتھ اس پہ اس لیے نہیں ڈالا جا رہا، اس نے پریس کانفرنس کر دی. اور عبداللہ سٹی کا جو مالک ہے وہ پکڑا گیا عمران خان کے وہ جو جوڈیشل کمپلیکس والے معاملے میں. پولیس نے اس کو پیسے لے کے چھوڑ دیا. کیوں؟ پریس کانفرنس کر دی کہ جی ہم تو عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں. تو حالانکہ اس نے اربوں روپے لوٹا ہے. سوال یہ ہے کہ پریس کانفرنس کریں، اور ملک ریاض صاحب بھی اگر ایک پریس کانفرنس کر دیتے، ایک بیان جاری کر دیتے، تو آج سارا بیریا ٹاؤن کے معاملات سارے کے سارے وہیں پہ ہوتے، نہ ان کے سٹاف پکڑا جاتا، نہ 80,000 لوگ بے روزگار ہوتے، سارے کا سارا. ملک ریاض صاحب بھی اپنی زندگی میں پہلی دفعہ ایسا سٹینڈ لے گئے ہیں کہ جس طرح چودھری پرویز لائی نے زندگی میں پہلی دفعہ سٹینڈ لیا ہے. اور شاہ محمود تاریخ قریشی جو ہے نا یہ بڑی بے باک ہوتی ہے اور یہ کسی پہ رحم نہیں کرتی. تو تاریخ کو کوئی مسخ بھی نہیں کر سکتا. ہاں جی. تو یہ جو ملک ریاض صاحب ہے نا، انہوں نے ایشیا کی نمبر 1 سوسائٹی دینے کے ساتھ ساتھ نا، ٹھیک ہے، دنیاوی طور پر دیکھیں انہوں نے ایشیا کی نمبر 1 سوسائٹی دی.
تاریخ میں بھی نمبر 1 لے گئے ہیں پریس کانفرنس کے حوالے سے کہ بھائی ان کی جو ہے نا وہ بھی ہو گئی، نیلامیاں ہو گئی، 200 کروڑ قریباً کوئی وہ ایک کر بات دی۔ آپ کو بتاؤں، اب ملک ریاض صاحب اگر ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کا بیان دے بھی دیں نا، اس بیان کی حقیقت وہی ہوگی جو اس لاہور والے چاچے کے بیان کی حقیقت جس جو مریم نواز سی ایم لوگوں نے مانا نہیں کہ یار اس کو مانا ہی نہیں ہے کہ جو ہے نا، آپ اگر ملک ریاض صاحب کہہ دیتے ہیں کہ جناب میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، لوگ کہیں گے یار سب کچھ تو چھین رہے تھے، بیچارہ کرتا کیا نہ مرتا ہے، مرتا کیا نہ کرتا۔ بے شک تو ملک ریاض صاحب کے آپ کا اگر کوئی بیان وہ دیتے بھی ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، جس طرح ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار نے حدیبیہ پیپر مل میں ایفیڈیوٹ دے دیا تھا کہ جناب منی لانڈرنگ ساری ہم سے ہوئی ہے، بعد میں اس نے کہا جی بہت دباؤ تھا جناب، دباؤ تھا، یہ اس لیے میں نے وہ، تو لہٰذا ملک ریاض صاحب بیان دے بھی دیں تو میرا خیال ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی، کیونکہ اب پروو ہو گیا، ان کے دفتر پہ اتنے چھاپے پڑے ہیں، لوگ ان کے اتنے گرفتار ہیں۔ نہیں، لاسٹ ٹائم ابھی میرے اطلاعات کے مطابق ان کے جو ہے نا گھروں پہ اور ریلیٹیوز کی گھروں پر بھی چھاپے پڑے ہیں اور گرفتاریاں ہوئی ہیں، بحریہ ٹاؤن سے باہر بھی۔ اور ویسے جو کہا جا رہا ہے نا کہ جی دریائے سواں کے اوپر انہوں نے قبضے کر کے بنائے، ٹھیک ہے، دریائے سواں جہاں سے شروع ہوتا ہے نا وہاں سے آپ شروع ہو جائیں، معذرت سے آپ کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر صرف بحریہ ٹاؤن نہیں ہے، وہ بڑے بڑے نام میری تو سن لیں کہ وہاں سے شروع ہو جائیں جہاں سے بحریہ سواں گارڈن کے قبضے شروع ہوئے ہیں، جی، پھر بیچ میں اگر تو آ رہا ہے بحریہ اس کو بھی رگڑیں، اگر آ رہا ہے کوئی اور سواں گارڈن ہاؤسنگ سوسائٹی آ رہی ہے اس کو بھی رگڑیں، ریور گارڈن بھی ریور گارڈن آ رہا ہے وہ بھی اس کو بھی رگڑیں، پھر آگے کو بڑا ہی طاقتور خوفناک کا اژدہا آ رہا ہے اس کو بھی رگڑیں۔ لوگ کہیں گے کہ یار قانون تو بھائی قانون اپنا راستہ بنا رہا ہے، آپ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سواں گارڈن کا جو اتنا حصہ ہے نا جس پہ بحریہ ٹاؤن نے قبضہ کیا وہ تو اللیگل ہے، باقی جس نے کیا وہ لیگل ہے، یہ تو کون مانے گا؟ یہ بس یہی وہ نقطہ ہے ہمارا کہ بھئی اول تو ہمارا نقطہ یہ تھا آج کے پروگرام کا کہ سب سے پہلے تو جب وہ ہو رہا تھا قبضہ اس وقت سٹیٹ کہاں تھی؟ بالکل، گریڈ سٹیشن اپروو کرانا مذاق نہیں ہوتا، تو یہاں ٹرانسفارمر نہیں ملتا، گریڈ سٹیشن اپروو ہو گئے، میٹر لگ گئے، گیس کے میٹر لگ گئے، روڈیں بن گئی، افتتاح ہو گیا، کیا کیا نہیں ہوا، ایشیا کا ایوارڈ مل گیا نمبر 1 سوسائٹی کا۔ اس وقت سٹیٹ کو چاہیے تھا کہ بھئی وہ ایکشن لیتی کہ بھئی یہ، اور جس طرح دوسرا پوائنٹ تھا کہ بھئی جب یہ اللیگل ہے نا تو پھر وہ بڑے بڑے اژدہا بھی اللیگل ہیں، اگر وہ پریس کانفرنس نہ کریں تو ان کے اوپر بھی کارروائی کریں۔ بہت شکریہ جناب ایس ایچ پنگش صاحب۔ تو ناظرین، ملک ریاض صاحب کے خلاف کارروائی جو ہو رہی ہے، میرا نہیں خیال، کیونکہ ماضی ہمارا اس بات کا گواہ ہے کہ ملک ریاض صاحب بھی تسلی رکھیں، انصاف ان کو ملے گا، یہ حکمران نہ بھی دے سکیں، شہباز شریف صاحب انصاف نہ بھی دے سکیں، لیکن اللہ ان کے ساتھ ضرور انصاف کرے گا، چونکہ انہوں نے بے شمار یتیموں کے مدرسے چلائے، لنگر خانے انہوں نے اس وقت کھولے جب عمران خان اقتدار کے نزدیک بھی نہیں تھا۔ لہٰذا ملک ریاض صاحب چونکہ مضبوط اعصاب کے مالک ہیں اور اب تک انہوں نے اس کا مظاہرہ بھی کیا ہے۔ امید ہے کہ جو 80,000 ملازمین جو بے روزگار ہوئے ہیں بحریہ ٹاؤن کے، ان کی دعائیں بھی تو کچھ رنگ لائیں گی اور بحریہ ٹاؤن کے دن پھر جائیں گے۔ اور البتہ اگر بحریہ ٹاؤن کے خلاف کارروائی کرنی ہی ضروری ہے کہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، تو پھر وہ سب لوگ رگڑے میں آنے چاہیے جس نے سرکار کی زمینوں پہ، سرکار کے نالوں پہ، سرکار کے ندی نالوں پہ قبضہ کیا، سرکار کے دریاؤں پہ قبضہ کیا، شاملات کی زمینوں پہ قبضہ کیا۔ پھر پک اینڈ چوز والا جو ہے انصاف، یہ زیادتی ہوگی۔ شمشاد مانگڑ اور ایس ایچ پنگش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔